تو ایئر مارشل صاحب، یہ رافیل جو تھے یہ کتنے گرائے جا سکتے تھے مزید؟ کوئی ہمیں ایجوکیٹ تو کریں آپ۔ انڈیا نے یہ جب ٹارگیٹنگ کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے اور ہم نے ایسے ٹارگیٹنگ کی ہے جس میں ایسکلیشن نہ ہو، اچھا، تو یہ بات سمجھنے کی ان کو بہت شدید ضرورت ہے کہ جب پاک ایئر فورس امپلائے ہوتی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی، تو اس میں ایسکلیشن ہمیشہ ہوتی ہے۔ جب ایئر فورس امپلائے ہوتی ہے اکراس دا بارڈر، اگر ویپنز آپ پھینکیں گے اسپیشلی تھرو ایئر پاور، وہ وار ہے۔ تو یہ وار والا سچویشن آلریڈی ہم میں آ چکی ہے، وار از آلریڈی دیئر، اور اس چیز کا ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ جب ایئر فورس امپلائے ہوگی تو پھر دین دیر آر گوئنگ ٹو بی نو ریسٹرکشنز۔ جب کسی ایئر فورس کو آپ ریسٹرکٹ کریں گے، اس کو لمٹ کریں گے، تو وہ اس طرح کے ریزلٹس نہیں نکل سکیں گے جس طرح کے آپ کو چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹارگیٹنگ کے لحاظ سے بھی جب ہم نے جہاز گرانے ہیں تو ایئر فورس کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا، بیکاز ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیجنز ان سیکنڈ، اف یو ول ناٹ شوٹ ہی ول شوٹ یو۔ ٹھیک، یہ آپ ایئر فورس کی امپلائمنٹ کے لحاظ سے اٹ از ناٹ کہ آپ ٹریگر ہیپی ہوں، لیکن آپ کے پاس ٹائم اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا وہ آپ کی بہت پرامپٹ ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ایئر فورس کو انڈیپینڈنٹ امپلائمنٹ کی سہولت میسر ہوگی، جس طرح 2019 میں ایئر فورس نے اپنا ایک کیمپین لانچ کیا اور بڑے ایفیکٹولی ان کے جہازوں کو شوٹ کیا۔ کیونکہ پاکستان ایئر فورس شروع سے اصغر خان اور نور خان صاحب کے زمانے سے اس کو ایک اوفینسو ٹریننگ ملی ہوئی ہے، اینڈ دے ہیو دا کیپیبلٹی ٹو پریمپٹ، جو 65 وار میں ہم نے کیا اور اس کو پھر 67 وار میں اسرائیل نے کاپی کیا۔ تو ہماری یہ ٹریننگ، اور جب پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تو اس وقت بھی ہمارا جب فورسز ور آئی بال ٹو آئی بال، ایئر فورس کا یہ تھا کہ if they are not coming we will go and we will shoot down their combat air patrol caps جو 5-6 ادھر موجود ہیں، so that we can show our resolve to them. ٹھیک، And this is how air forces are independently employed. لیکن یہ کسی خام خیالی میں نہ رہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اور باؤنڈریز کو وائلیٹ کیا، اور یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ایسکلیشن لیڈر کو لمیٹڈ رکھا ہے اور کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور پچھلی دفعہ جو تھوڑا بہت ہم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں آپ کے مائنڈ سیٹ کی صورت میں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح کی امپلائمنٹ اس دفعہ ہوگی، آئندہ آپ کو موقع نہیں ملے گا، نہ آپ کو اس طرح کی ضرورت ہوگی کہ وہ ایک نیوکلیئر پارٹ کے ساتھ، ایک اسٹرانگ ایئر فورس کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، اور ایک وہ لوگ جو 25 کروڑ غیور عوام ہیں جو کبھی بھی نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ ان کی انٹیگریٹی پہ، ان کی عزت پہ کسی قسم کی آنچ آئے۔ ایئر مارشل صاحب ایک بڑی جلدی سے ایک بات سمجھائیے۔ ابھی میں نے ایک ٹی وی پہ دیکھا کسی پہ، اس میں یہ موڈی بیٹھا ہوا تھا کسی جہاز میں، اور بڑا ہیلمٹ سیلمٹ پہن کے کسی کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے جہاز میں، اور ان کا جو ایئر فورس کے جہاز ہیں اس میں بیٹھ کے تو یہ کہانیاں سنا رہا تھا۔ اس کے بعد سٹیٹمنٹ بھی میں نے اس کی کہیں سنی کہ جی ہم نے تو رافیل اڑایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیا فاختہ اڑا رہا تھا؟ موڈی کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں موڈی نے تو ڈیفینیٹلی نہیں اڑایا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے موڈی اگر ٹیک آف کرے گا تو موڈی کو کسی قسم کا دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ جو جیز ہوتی ہیں ایئر کرافٹ میں اور فائٹر ایئر کرافٹ میں، وہ بہت مطلب یو ہیو ٹو بی نہیں، ویری وہ صرف ٹف فار دیٹ۔ کاکپٹ تک رہا ہے ایئر ہاں تو مارشل وہ صاحب، کاکپٹ کی وہ تصویروں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ گڑبڑ ہو جائے گی سر۔ اگر تو وہ اس وہ طرح کاکپٹ تک تصویروں مطلب کہ تک، اگر وہ ایئر بورن ہو سکتا ہوتا تو وہ کب کا شادی کر چکا ہوتا ہے ایئر مارشل صاحب۔ جی بالکل، تو وہ تصویروں تک ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں ایئر فورس نے جو امپلائمنٹ کی اپنی اور رافیل مارے، مجھے اس سے پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی مجھے کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اور مجھے بڑا کانفیڈنس تھا کہ ہماری ایئر فورس اگر ان کے خلاف پچ ہوگی کسی بھی رول میں، چاہے وہ کیپ کر رہے ہوں یا چاہے ہمیں صرف جانا پڑے، تو وی ول بی ایبل ٹو شوٹ رافیل، بیکاز ان کی اس وقت ایک سسٹم آنے سے چیزیں نہیں بہتر ہو جاتی۔ بہت سارے گیپس ہیں جو انڈین ایئر فورس کی ٹریننگ میں ہیں،
ان اچھا کی یہ امپلائمنٹ آئی ایم سوری آئی ایم اسٹریٹجی. کٹنگ یو ایئر مارشل صاحب، لیکن ان کی ٹریننگ کون کرتا ہے؟ موڈی خود کرتا ہے؟ کیونکہ ان کو جہاز بھی نہیں اڑانے آتے انڈین ایئر فورس والوں کو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ان کی جو ٹریننگ رہی ہے نا، ان کا جو کلچر رہا ہے اور ان کی جو ڈاکٹرن رہا ہے وہ بہت زیادہ رشین رہا ہے شروع سے. اچھا اور رشین جو ایئر فورس کا ڈاکٹرن ہے، اگر آپ دیکھیں ہم نے افغان وار میں 10 رشین جہاز فائٹرز مارے تھے. اچھا بیکاز ان کا جو طریقہ کار جو ہے ایئر امپلائمنٹ کا، وہ اسے آرٹلری کی طرح امپلائے کرتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ سے ان کے پائلٹس انڈیپینڈنٹ طریقے سے ڈیسیژن بھی نہیں لیتے، اور ان کے پاس بہت سارے وہ ٹیکٹکس اور ٹیکنیکس نہیں ہوتے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے جو ویسٹرن ایئر فورسز اور اسپیشلی امریکن ایئر فورس کی ایک ٹریننگ ہے. اور ہمیں زیادہ تر ہم انہی ٹریننگ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری شروع سے جو F-86 اور F-104 کی جو ٹریننگ رہی اور جو ایک کوارڈینیشن رہی، اس میں بہت زیادہ ایئر فورس کو اور پائلٹس کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے سسٹم کو امپلائے کر سکیں اور ڈیسیجنز لے سکیں. لا ہے ایز فار ایز دا کلچر از کنسرن. اس کے علاوہ پھر میں نے جس طرح آپ سے ذکر کیا تھا کہ انٹیگریشن کلچر سے کیا مراد ہے آپ کی ایئر مارشل صاحب؟ جی، یہ کلچر ایک ٹریننگ کلچر ہوتا ہے نا، اچھا جس طرح میں ٹریننگ نے آپ سے کلچر، جی جی، اچھا ٹریننگ ایک کلچر، ٹریننگ کلچر ہوتا ہے. پھر ایک ول ٹو فائٹ والا کلچر بھی ہوتا ہے. جی ایم عالم صاحب سے میری ملاقات رہی کچھ آخری دنوں میں، جی تو وہ کہتے تھے کہ مجھے جب میں جہاز میں جاتا تھا اور میں جب ہوا میں جاتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ میں جہاز مار دوں گا، کیونکہ مجھے اپنے سسٹم پہ اتنا کانفیڈنس تھا، ٹھیک. مجھے اپنے پہ بڑا کانفیڈنس تھا، اور مجھے اپنے خدا تعالیٰ پہ بڑا کانفیڈنس تھا. اینڈ آئی ہیڈ دا ول ٹو فائٹ. اس حقیقت کو اس کو اب مان لینا چاہیے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، 25 کروڑ عوام کا ایک بہت طاقتور ملک ہے، جس کو اگر وہ نہیں مانے گا تو اپنا نقصان زیادہ کرے گا. اچھا مجھے ایئر مارشل صاحب سمجھائیے کہ ذرا، ٹھیک ہے ان کو یہاں پہ جو امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی انڈیا کو، انڈین ایئر فورس کو، اس کے بعد انہوں نے سارا زور جو ہے ڈرونز پہ دے دیا ہے تاکہ ان کا جو منیمم ڈیمیج ہو، منیمم ان کی یہاں پہ جو کوئی مطلب کہ لوگ بھی یہاں پہ ان کے جناب نہ مریں. کیونکہ ویسے تو ہم نے یہاں پہ کافی اچھے اچھے کھانے پکوائے ہوئے تھے. ابھی نندن کو تو صرف چائے پلا کے ہم نے بھیج دیا تھا، لیکن بڑے اچھے اچھے کھانے، مینیو تھا، بڑا رچ مینیو تھا جو ہم نے رکھا ہوا تھا. لیکن وہ یہاں پہ گھسے نہیں، اور اگر گھس جاتے تو میرے خیال میں کافی ان کی ہم خاطر تواضع کرتے. لیکن ہماری ایئر فورس نے ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا وارننگ ہی دی ہے، کیونکہ 10-12 جہاز تو آرام سے گرا سکتے تھے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ڈرون پہ جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، فوکس کر دیا ہے، اس ڈرون پہ مطلب کہ ڈرون جو ہے اتنے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں ہماری ایئر سپیس میں، اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے، اور اس کا کوئی جواب ہمیں دینا چاہیے، اور اگر دینا چاہیے تو کیسے دیں گے ہم؟ ان کا مقصد ڈرون کو جو استعمال شروع انہوں نے کیا ہے، میری نظر میں اس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ جس طرح سے ان کی ایک ہیومیلیشن ہوئی بائی یوزنگ ایک بہت مہنگے جہاز جن کے اوپر انہوں نے سب کچھ بیس کیا ہوا تھا، تو they were able to lose those aircraft and I'm not sure about the fate of the pilots کہ ان کا کیا ہوا ہے. ڈرونز کا جو استعمال ہے وہ اس وجہ سے بھی وہ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ڈیفنسز کو چیک کرنا چاہتے ہیں.